حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا بڑا حسین و جمیل ایک گنبد بنا ہے۔ جب اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے آواز آئی، اے دانیال علیہ السلام اندر آؤ۔ کہتے ہیں میں اس گنبد کے اندر میں نے جب جا کے دیکھا تھا اور وہاں ایک مقبرہ بنا ہوا تھا۔ اندر جب میں گیا بڑا عالیشان مقبرہ بنا ہوا تھا۔ پھر آواز آئی، اے دانیال اور اندر آؤ۔ کہتے ہیں میں اور اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک ہال بنا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں تو میں جب اندر گیا پھر آواز آئی، اے دانیال علیہ السلام اور اوپر آؤ۔ جب میں اور اوپر گیا نا تو میں نے دیکھا ایک بڑا اونچا تخت بنا ہوا ہے، ایک بہت اونچا تخت بنا ہوا تھا۔ پھر آواز آئی، اے دانیال اوپر آ کے تخت پر چڑھو۔ کہتے ہیں میں تخت پر چڑھا نا تو مجھے ایک لاشا نظر آیا، اس کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اس لاش کے برابر میں ایک تلوار رکھی ہوئی تھی۔ دانیال علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تلوار کو جب پکڑا نا تو اس پہ لائن لکھی ہوئی تھی، عبارت لکھی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا تھا کہ میں قوم عاد کا بادشاہ ہوں، قوم عاد کا بادشاہ ہوں۔ میں نے 1300 سال تک بادشاہت کی، میں نے 12,000 شادیاں کی، میرے 8,000 بچے ہوئے۔ جب میں بادشاہ بنا بڑا غرور والا ہو گیا، میں اپنے حقیقی رب کو بھول گیا، بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ میں نے جب خدا کی نافرمانی کی، میں نے جب دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، میں نے جب دنیا کو ہی اپنا سارا کچھ سمجھ لیا، میں یہ بھول گیا کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے، میں یہ بھول گیا کہ میری جان کسی کے قبضے میں ہے، میں یہ بھول گیا کہ سارے عالم کا نظام چلانے والا کوئی ہے۔ میں بس اس مستی میں آ گیا کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، میں جو مانگتا ہوں وہ مل جاتا ہے، مگر میں یہ بھول گیا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ایسا رب ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف ایک واحد ذات اللہ کی رہ جانی ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا نافرمان بن گیا، میں نے ساری اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے میری قوم میں ایک پیغمبر بھیجے، انہوں نے مجھے سمجھایا، دیکھ بادشاہ مان جا، یہ صندوق موتیوں سے بھرے صندوق، یہ خزانوں سے بھرے کمرے کام نہیں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ابھی بھی جھک جا، مان جا۔ تو یاد رکھنا ہزاروں لوگ اللہ نے اپنے غضب سے غرق کر دیے، ان میں تو شامل نہ ہو جانا۔ آج بھی اپنے رب کے آگے، اپنے رب کے حضور آ کے معافی مانگ لے، تیری خطا ہے مگر میرا رب معاف کر دے گا، بڑا رحمان ہے، اس نے بڑا گناہگاروں کو معاف کیا ہے۔ اے بادشاہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ میں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، القریب یہ ہوا میں جب ان کی بات نہ مانا تو اس اللہ کے پیغمبر نے مجھے بددعا دے دی، اور بددعا کا انجام یہ ہوا کہ مجھ پر، میری قوم پر ایک قحط کا عذاب آ گیا۔ اللہ اکبر، ایسا عذاب آیا، میرے بیوی بچے، میرے نوکر چاکر سارے کے سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پاس کے گاؤں سے، پاس کے بادشاہ سے میں نے مدد مانگی، میں نے جو مانگا مجھے مل گیا۔ اللہ اکبر، میوے اور پھل میں نے منگوائے تھے، اناج اور غلہ منگوایا تھا، وہ سارا کا سارا میری بادشاہت میں آنے لگا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ سنو، میری بادشاہت کی سرحد میں جیسے ہی وہ مال و زر، وہ اناج و غلہ آتا تھا وہ مٹی بن جایا کرتا تھا۔ میں بڑا حیران و پریشان تھا۔ 7 دن ہو گئے، ساری قوم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اس محل میں تنہا اکیلا رہ گیا، میں کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، میں ضعیف ہو گیا، مجھ میں طاقت و قوت نہیں تھی، مگر میں کیا کرتا، کمزوری کی حالت میں اٹھا اور محل سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ میں نے ارادہ کیا، اور جب میں ارادہ کیا میں دروازے پہ پہنچا تو میری نظر ایک شخص پہ پڑی، وہ کچھ غلہ کچھ اناج کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، اے کھانے والے ذرا ٹھہر جا، جو تو اناج، جو چنا جو کھا رہا ہے نا، یہ موتیوں بھرا صندوق لے لے، یہ اناج، یہ غلہ مجھے دے دے۔ کہتے ہیں جب اس نے اتنی بات سنی نا، وہ جھٹ جھٹ کھانے لگا اور مجھ سے بھاگ گیا۔ ان قریب میری ایسے ہی موت ہو گئی، میں 7 دن کے فاقے سے مر گیا۔ اے آنے والوں، جب کسی کو میری یہ تلوار ملے اسے یہ پیغام دے دینا کہ یاد رکھنا عمر اتنی نہیں ہے
کہ وہ ہمیشہ رہ لے گا. اگر اسے ہمیشہ رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بننا پڑے گا. ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو اللہ کے حضور سر جھکانا پڑے گا. محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. اس دھوکے میں میرے جیسا مت آ جانا. یہ دنیا دھوکہ دے کے چلی جائے گی. یاد رکھنا میں اللہ کا نافرمان بنا, اللہ کا ناشکرہ بنا تو اللہ نے مجھ جیسے بادشاہ کو, ایسے امیر ترین بادشاہ کو, میرے کمرے خزانوں سے بھرے تھے, میرے دالان میرے محل کی چاروں دیواری میری نوکروں سے بھری تھی, مگر یاد رکھنا اللہ نے مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا میرے بیوی بچے میرے نہ ہو پائے, میرے بیوی بچے میرے نہ ہو گئے, سارے کے سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے. اللہ اکبر. یہ دنیا میں اتنا مت گھلو, اتنا مت ملو اس دنیا سے کہ دنیا تمہیں ایسے مقام پہ چھوڑ جائے نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو. بڑا دھوکے باز دنیا ہے. یہ دنیا رنگ بدلتی ہے, اور جو بندہ اس دنیا سے دل لگاتا ہے ان قریب وہ یہاں بھلے ہی آرام سے رہ لے, مگر ہمیشگی والی جو زندگی ہے نا اس میں بڑا سخت انجام ہونے والا ہے, بہت سخت. مگر میرا آپ حضرات سے یہی کہنا ہے, دنیا کے سارے حقوق ادا کرو. میرے حضور نے تجارت کر کے بھی بتایا, میرے حضور نے مال کما کے بھی بتایا, میرے حضور نے مال کا خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا, ساری چیزیں بتائیں. تجارت کرنا مال کمانا غلط نہیں ہے, مگر سب کچھ مال کو سمجھ لینا بہت غلط ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. میرا رب خود فرماتا ہے کہ جو میری طرف میری راہ میں خرچ کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں جاتا, اللہ رب العزت اسے کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. انشاءاللہ وہ اپنے اس ایثار کو قیامت کے دن ضرور دیکھ لے گا, اس جذبے کے, اس قربانی کو, اس کا اجر اسے قیامت میں ضرور ملے گا. اللہ کا وعدہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کہنے میں کوئی چینجنگ نہیں, کوئی بدلاؤ نہیں. تمہیں پتہ ہے اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی نا, 50 وقت سے 5 وقت کی رہ گئی, پھر بھی میرے رب نے کہا اے محبوب 50 میں نے کی تھی 5 رہ گئی, لا تبدیل لکلمات اللہ. میرے حبیب میرے کہنے میں کوئی بدلاؤ نہیں, کوئی چینجنگ نہیں. تمہارا امتی 5 وقت کی پڑھے گا, ان کا رب انہیں 50 وقت کا ثواب عطا کرے. اس لیے عبادتیں بھی کرو, دوسرے کا درد بھی سمجھو. آج مسلم قوم اس لیے پیچھے نہیں ہے کہ کوئی عہدے پہ نہیں ہے, مسلم قوم پیچھے اس لیے ہے کہ قوم کا درد رکھنا بھول گئے. جس گھرانے میں قوم کا درد ہوتا ہے نا وہ زمانے میں سرفراز ہو جاتا ہے, وہ زمانے میں کامیاب ہوتا ہے. اور یاد رکھنا جو اللہ کی راہ میں لوگوں کا درد سمجھتا ہے, لوگوں کا درد رکھتا ہے, تو یاد رکھنا اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں بلند و بالا مقام نصیب فرماتا ہے اسے. 2 چیزوں سے بچو, ایک تو اللہ کی نافرمانی سے, ناشکری سے, دوسرا قوم کا دل دکھانے سے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو کیسے ہوگا؟ بہلول دانا کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 2 قدم کی ضرورت ہے. 2 قدم ہے بس اللہ تک پہنچنے کے. تو بادشاہ نے کہا کہ کیسے؟ تو کہا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دے اور دوسرا قدم اللہ کی جانب بڑھا دے. پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دے, پہلا اپنے نفس کو غلام بنا لے اپنا. تو نفس کا غلام مت بن, نفس کو اپنا غلام بنا لے. انشاءاللہ جب نفس تیرا غلام بن گیا, نفس کا الٹا کرنے لگا, تو عہدہ اللہ رب العزت کی جانب سے تجھے حاصل ہوگا, وہ ان دنیا کے تمام عہدوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا. اس لیے نفس پر بھی قابو کرو, جھوٹ سے بھی بچو, غیبت سے بھی بچو, دوسروں کا دل توڑنے سے بھی بچو, اور نماز کے عادی پنجگانہ نمازی بھی بنو. یاد رکھنا جو دنیا کی طرف زیادہ جاتا ہے نا تو اس کی زندگی بھی مختصر ہو جاتی ہے. اللہ اسے اتنا بزی کر دیتا ہے نا, اسے اس کی زندگی میں برکت محسوس نہیں ہوتی.
اتنا بزی ہو جاتا ہے لگتا ہی نہیں دن کب نکلا کب شروع ہوا، سارا دن حساب میں کٹ جاتا ہے، راتیں بے چینی میں کٹتی ہیں، دن حساب میں کٹ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دولت میں نہیں ہے چین و سکون، اللہ فرماتا ہے میری یاد میں چین ہے، میری یاد میں سکون ہے۔ اور جو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں نا، زمانہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا کی دولتیں ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، حکمرانی ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اللہ جسے چاہے پل میں بادشاہ بنا دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ کسی دنیا کے نوٹ میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو عزت دلا سکے، دنیا کے ووٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کسی کو عزت دلا سکے، دنیا کے حکمراں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ذلت دلا سکے۔ ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے، اگر ذلیل پیسے سے ہوتے نا تو معاذ اللہ کے خلیل بھی ذلیل ہو چکے ہوتے نمرود کے سامنے، مگر اللہ نے کہا خلیل گھبرانا نہیں، یہ ہزاروں منجنی کے بنا لے، ہزاروں آگ کے دریا بنا لے، مگر تیرا رب تو تیرے ساتھ ہے نا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمانہ ایک طرف ہو جائے، رب کی کبریائی تیرے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ رب کی رحمت ہے اسے دنیا کے خوف و خطر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے، ہمیں لگتا ہے سامنے والا مار دے گا، تو میں یہ نہیں لگتا پروردگار بچانے والا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جسے زندگی دینا چاہتا ہے نا اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے مارنا چاہتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ موت و حیات اسی کے ہاتھ میں، دولت عزت شہرت سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے انسان اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کا حق بھی ادا کرو۔ بڑا محبتوں سے تمہیں بنایا، اللہ نے بڑا محبتوں سے یہ مخلوق بنائی ہے، کیونکہ اس میں اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اس لیے اس کا حق ادا کرو۔ تم ساری قوموں کے بادشاہ ہو، ساری مخلوقات کے بادشاہ ہو، تو بادشاہ ہونے کا حق ادا کرو، جانور مت بنو۔ تمہیں پتہ ہے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، عقل دیا نفس نہیں دیا، عقل دیا نفس نہیں دیا، جانور کو بنایا نفس دیا عقل نہیں دی، مگر جب انسان بنایا نا تو نفس بھی دیا اور عقل بھی دی، نفس بھی دیا اور عقل بھی دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس پہ قابو کر لے تو فرشتوں سے بھی اونچا درجہ حاصل کر لیتا، اپنے نفس پہ قابو کر لے تو فرشتوں سے بھی اونچا درجہ حاصل کر لیتا ہے، فرشتوں سے بھی اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے، اور اپنے نفس کا خود غلام بن جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو نفس پہ کنٹرول کرو، دنیا کی طرف اتنا نہ جھکو، جتنی ضرورت ہے اتنا دنیا کو لو، اتنا دنیا میں جاؤ، دنیا میں اتنا مت گھلو کہ اپنے رب کے ہی ناشکرے بن جاؤ۔